نے بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائیں، امت الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں۔ ناظرین، کئی سال پہلے کی گئی ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشگوئی بالکل درست ثابت ہو گئی۔ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر یلغار اور جنگ بندی معاہدے کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے اس اعلان کے بعد پوری امت مسلمہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن بدقسمتی سے مسلم ممالک کے حکمران اللہ سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے، یہاں تک کہ چند ملکوں کے علاوہ کسی نے اسرائیلی حکومت کے اس بیان کی مذمت تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے پر OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا، معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا جاتا، عالمی برادری کو امت مسلمہ میں پائے جانے والے اضطراب، غصے اور اشتعال سے متعلق آگاہ کیا جاتا۔ لیکن سعودی عرب سمیت چند ملکوں نے زبانی کلامی مذمت کر کے جان چھڑا لی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کا اگلا راؤنڈ بھی نیتن یاہو سرکار کی ڈٹائی اور ہٹ درمی کی نظر ہو گیا۔ اسرائیلی وفد ابھی تک اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے یا کسی بھی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں، بلکہ نیتن یاہو کی خواہش اور فرمائش پر اسرائیلی وفد نے مزید نئی شرائط رکھ دی، یعنی اپنی ہی پیش کی گئی پچھلی شرائط سے مکر گیا۔ حماس کے بعد اب مصر نے بھی فلاڈیلفیا راہداری میں فوج رکھنے کا اسرائیلی مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر نے مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، پاکستان کے معروف سکالر اور تنظیم اسلامی کے سابق سربراہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے کئی سال پہلے ہی اسرائیل کے ناپاک عزائم سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بتایا تھا، صہیونی قوتوں کا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام اور مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ لیکن امت مسلمہ خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہی، کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، اور اب اسرائیل نے مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ کی تعمیر کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے کئی مرتبہ مسجد اقصی میں جانے اور وہاں یہودی عبادت کرنے کی حکومتی پابندی کو نظر انداز کیا ہے۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام اور فلسطینی قومی شناخت کی علامت ہے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا ہے کہ انہیں جو کچھ کرنا پڑا کریں گے، لیکن مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے رہیں گے، وہاں اسرائیلی پرچم بھی لہرائیں گے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کو اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی بیت المقدس کے احاطے میں مقررہ اوقات کے دوران جانے کی اجازت ہے، لیکن انہیں وہاں عبادت کرنے یا مذہبی علامتوں کی نمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں اتمار بن گویر جیسے کٹر اور سخت گیر قوم پرستوں کی جانب سے مسجد اقصی کا نہ صرف تقدس پامال کیا گیا، بلکہ پابندیوں کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں۔ بن گویر 2022 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد قومی سلامتی کے وزیر کی حیثیت سے 6-7 مرتبہ متنازع مقدس مقام کا دورہ کر چکے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے میں عبادت کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ویسے تو مسجد اقصی کے احاطے کا انتظام اردن کے سپرد ہے، لیکن سیکیورٹی کے معاملات اسرائیلی فوج ہی سنبھالتی ہے۔ اردن نے اسرائیلی وزیر کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مخصوص عبادت گاہ ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اردن مقدس مقامات پر حملوں کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا اور حملوں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں کارروائی کے لیے ضروری قانونی فائلیں تیار کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر کے اس بیان پر کٹ پتلی صدر محمود عباس بھی بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی سمیت مقامات مقدسہ ریڈ لائن ہے، جسے ہم بالکل پار نہیں کرنے دیں گے۔ حماس نے بھی اس معاملے پر سخت ری ایکشن دیا ہے۔ ترجمان حماس نے اپنے بیان میں مسجد اقصی کے اندر یہودی عبادت گاہ بنانے کے اعلان کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں ترجمان کا کہنا تھا کہ مسجد اقصی اور فلسطینی قوم کو صہیونی ریاست کی جانب سے جارحیت کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کے خلاف، صہیونی ریاست کے ناپاک اور مکروہ عزائم کے خلاف عالم اسلام اور عرب دنیا کو فوری طور پر حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اسرائیلی وزیر کا یہ بیان دراصل لٹمس ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے محض یہ بیان عالم اسلام کے رد عمل کا اندازہ لگانے کے لیے دیا ہے کہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ صہیونی وزیر کے بیان سے مسجد اقصی کو لاحق خطرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد مسجد اقصی کو یہودیوں کے حوالے کرنا اور مسلمانوں کو اس مقدس مقام سے دور کرنے کی سازش ہے۔ اس وقت عرب ممالک بلکہ تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ مسجد اقصی کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کی روک تھام کے لیے اور سازشوں کے سد باب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔
ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کیے جانے والے مذاکرات اس ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ حماس کے بعد ثالثی کرنے والے ملک مصر نے بھی اسرائیلی ہٹ درمی اور ڈٹائی کو مسترد کر دیا ہے۔ مصر نے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی کے ساتھ اپنی سرحد پر اسرائیلی فوج کی مسلسل موجودگی کو قبول نہیں کرے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا سب سے مرکزی نقطہ سرحدی علاقے سے فوج کا انخلاء ہے، جس میں رفح راہداری بھی شامل ہے۔ یہ فلسطینی سرزمین سے واحد حصہ ہے جس پر اسرائیل کا براہ راست کنٹرول نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج نے مئی کے اوائل میں رفح راہداری کے فلسطینی حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اتوار کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ہونے والی بیٹھک بے نتیجہ ختم ہو گئی تھی۔ حماس کے نمائندوں نے ثالثوں کی موجودگی میں کہا وہ یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے اسرائیل کو ہماری شرائط تسلیم کرنا ہوگی۔ پہلے اسرائیل معاہدے پر عمل کرے، پھر ہم بتدریج یرغمالیوں کو رہا کرنا شروع کر دیں گے۔ قطری حکام نے تجویز پیش کی کہ فی الحال اسرائیلی فوج فلاڈیلفیا راہداری اور رفح کراسنگ سے فوج کے انخلاء کا مطالبہ تسلیم کر لے۔ اس کے بعد حماس کچھ یرغمالیوں کو رہا کر دے تاکہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکے، لیکن اسرائیلی حکام نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ تمام غیر جانبدار تجزیہ نگار اور مبصرین اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل غزہ سے نکلنا اور جنگ بندی نہیں چاہتا۔ نیتن یاہو کو اپنا سروائیول اسی میں دکھائی دے رہا ہے کہ جب تک جنگ چلتی رہے گی ان کی حکومت جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مذاکراتی عمل میں غیر سنجیدگی پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ سے فوج کے انخلاء کی یقین دہانی سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ مذاکرات کے آغاز میں خود اسرائیلی وزیر دفاع یو گلنٹ کہہ چکے ہیں جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج غزہ سے نکل جائے گی اور وہاں ایک بار پھر پہلے کی طرح نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اب اسرائیلی نمائندے نہ صرف غزہ سے فوج کے انخلاء کی یقین دہانی سے پیچھے ہٹ گئے بلکہ نئی شرائط رکھ دی ہیں، جن میں جنگ بندی کے بعد غزہ کے گنجان ترین شمالی علاقے میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی اسکریننگ کرنا شامل ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے الیکسا ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ حماس نے 2 جولائی کو پیش کی گئی تجاویز کو قبول کیا تھا، لیکن اب اسرائیل کی جانب سے ان تجاویز سے دستبرداری پر بات چیت قبول نہیں۔ مذاکرات کے دوران حماس کے وفد نے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فورسز کے مکمل انخلاء کے مطالبے پر زور دیا ہے۔ دراصل اسرائیلی فوج خود بھی جلد از جلد غزہ سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر حماس کے جنگجو اسرائیلی فوجیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے عبرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج اور ان کے اہل خانہ میں نیتن یاہو کے اس رویے سے بے چینی پھیل رہی ہے، کیونکہ امن کا ہر موقع ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے نیتن یاہو اور ان کے حواری ضائع کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز اسرائیلی فوجی مر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ اسرائیلی فوج اور عوام کے دلوں میں پکنے والا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جب ایسا ہوا تو نیتن یاہو اینڈ کمپنی کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک طرف غزہ میں اسرائیلی فوج کو حماس سے مار پڑ رہی ہے تو دوسری طرف لبنانی تنظیم حزب اللہ بھی تاک کر صہیونی فوج کو نشانہ بنا رہی ہے۔ لیکن اب اسرائیل کو نیا چیلنج یہ درپیش ہے کہ اسے ایک تو ایران کی جانب سے کسی بھی وقت کیے جانے والے اچانک حملے کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اور اب مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بیان کے بعد یمن کے حوثی اور عراق کے ایرانی حمایت یافتہ تنظیمیں بھی اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ ایسے میں ایرانی آرمی چیف نے تازہ بیان میں کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ تمام دھڑے آزادانہ طور پر اپنی کارروائیاں کر سکتے ہیں، لیکن اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا جواب اسرائیل کو ایران کی جانب سے ہی دیا جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف کے بیان کے بعد ایران میں سیکیورٹی کیبنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جس میں ایرانی حملوں سے نمٹنے کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ مسجد اقصی سے متعلق اسرائیل کے انتہا پسند وزیر کے بیان کے بعد حوثی ترجمان کا کہنا ہے اگر اسرائیل نے اپنے مکروہ عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی تو یمن کا جواب ضرور آئے گا۔ دن رات اور میدان میں ثابت کریں گے کہ ہمارا جواب کس قدر شدید ہوگا۔ عراقی گروپ اسائب اہل الحق کے سیکرٹری جنرل نے حزب اللہ کو موساد ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی مبارکباد دینے کے بعد ٹویٹر بیان میں کہا ہم بھی اسرائیل کو جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں تہران پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتا ہے۔ ایران کے لیے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ماتھے پر ایسا داغ لگ چکا ہے جسے دھویا نہیں جا سکتا۔ اسماعیل ہنیہ ایران کے مہمان تھے اور اسرائیل نے انہیں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز میں گھس کر شہید کیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران کی جانب سے جواب کے بعد خطے میں بڑی جنگ شروع ہونے کا فی الحال کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ حزب اللہ کی جانب سے حملوں کے جواب میں بھی اسرائیل نے مکمل جنگ نہیں چھیڑی تھی، صرف لبنانی تنظیم کے ٹھکانوں پر میزائل داغے تھے۔
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایرانی جواب کے بعد اسرائیل کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اگر نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ مکمل جنگ چھیڑنے کی غلطی کی تو یہ اسرائیل کی آخری غلطی ہوگی اور پھر دنیا سے اس ناسور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔